السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، 24 گھنٹے کے اندر ہمارے لیل و نہار، شب و روز، اس کے اندر بہت سی عطائیں، ہمارے تعلقات، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، عبادات، تجارت، تو جو ساری چیزیں ہیں ان میں سنت کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ہماری یہ اٹھنا بیٹھنا اور شب و روز ساری ہی عبادت بن جائے۔ اس سلسلے میں ہم صبح و شام کے اذکار پہ پہنچے تھے، اور یہ میرا چھٹا شاید درس ہے اس موضوع پہ ہمارا، 24 گھنٹوں کے اندر سنتوں پہ جو عمل ہے۔ تو ہم رکے تھے آخری جو صبح و شام کے اذکار میں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ وہ دعا ہے جس کو 7 دفعہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کفاہ اللہ ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اسے کفایت کر جاتے ہیں جو اسے پریشان کر دیتی ہیں دنیا اور آخرت کی پریشانی اور مصیبتیں۔ یہ ابن سنی نے مرفوعاً اور ابو داؤد نے موقوفاً اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو ثواب کے متعلق اگر کوئی صحابی کسی چیز کے بارے میں کہے کہ اس کا یہ ثواب ہے تو غالباً اس کا حکم مرفوع کا ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ صحابی اپنی طرف سے نہیں وہ بات کر رہا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا انہوں نے۔ لیکن صحابی کے علاوہ اگر کوئی تابعی یا کوئی اور امت کا فرد اگر یہ کہے کہ اس چیز کا اتنا ثواب ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی بات، کیونکہ اس کی ملاقات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اور شریعت کو مقرر کرنے والے، ثواب بتانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں العفو معافی کا، والعافیہ اور عافیت کا، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اے اللہ میں درگزر معافی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے دین میں و دنیائی اور اپنی دنیا کے اندر، و اہلی و مالی اپنے اہل و عیال کے اندر اور اپنے مال کے اندر۔ اہل سے مراد اولاد بھی ہے اور بیوی بھی ہے۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے جو عیوب ہیں ان پہ پردہ ڈال، و آمن روعاتی اور جو میرا خوف ہے اس کو امن میں بدل دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری سامنے سے بھی حفاظت فرما، ومن خلفی اور میری پیچھے سے بھی حفاظت فرما، وعن یمینی اور میری دائیں جانب سے بھی حفاظت فرما، وعن شمالی اور میری بائیں جانب سے بھی حفاظت فرما، ومن فوقی اور میرے اوپر سے بھی حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ، کیا نُغْتَالَ مِن تحتی کہ میں نیچے سے مجھے پکڑ لیا جائے، نیچے سے مجھے جو ہے کوئی نقصان پہنچے۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں روایت ہے۔ دیکھیں کتنی عظیم اور جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پہ چڑھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ رونے لگ گئے اور آپ کے آنسو نکل گئے، فرمایا کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کیونکہ بندے کو آزمائش آتی ہے، یا تو مالی نقصان ہو گیا یا بیمار ہو گیا یا کوئی اور مصیبت آ گئی، عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور دعا جو ہے جو کہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض، اے ظاہر اور غیب کے عالم، آسمان و زمین کے بنانے والے،
رب كل شيء ومليكه، ہر چیز کے رب اور مالک، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب میں کہتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے کہ کوئی آپ کے قریب کسی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ، تو جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور وہ دے دعا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات اور تمہارے احوال کو درست کرے۔ اور استجابت کا وقت 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے وقت، تو اگر وہ استجابت کی گھڑی ہو اور کسی نیک بندے کے وہ جملے آپ کو لگ جائیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ تو لا الہ الا، گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، ومن شر شیطان و شرکی، اور میں شیطان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، اور میں اپنے نفس پر کوئی گناہ لے آؤں یا ارتکاب اس کا کروں، اور اجرہ الی مسلم، یا کسی مسلمان کو نقصان پہنچاؤں اور اس کو گناہ میں شریک کر لوں۔ تو یہ بھی بڑی جامع دعا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اسے نقصان پہنچاتا ہے، تو جب اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ سے بڑی پناہ کسی کی نہیں۔ ایک اور حدیث جس میں ثمرہ اس کا یہ ہے کہ جو 3 دفعہ صبح پڑھے اور 3 دفعہ رات کو پڑھے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہ ہے دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں نقصان نہیں پہنچاتی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں۔ جب یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، انسان کہاں رہتے تھے؟ دنیا میں، ہم آسمان میں تو جاتے ہی نہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایسی جامع دعا بتائی کہ ایسا وقت آئے گا جب انسان آسمان میں سفر کرے گا۔ اب جہاز میں انسان 10-10 گھنٹے، 12-12 اور 18-18 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، تو اب یہ دعا کتنی جامع ہے، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جو نہیں نقصان، کوئی بھی چیز نہیں نقصان پہنچاتی، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ذات سننے والی بھی ہے اور علم رکھنے والی بھی۔ تو یہ 3 دفعہ بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں پر، جہاز کے اندر ہے، زمین پر ہے، تو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام، جس میں موذی چیزیں ہیں، خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، تو بہت سی چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے ان چیزوں کو پڑھنے سے۔ ایک اور دعا ہے رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کر، دین اختیار کر کے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میں راضی ہوا۔ تو جب 3 دفعہ یہ پڑھے، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد میں حدیث ہے، من قالها 3 حين يصبح وحين يمسي، صبح و شام جس نے 3 دفعہ یہ پڑھا، كان حقا على الله يرضيه يوم القيامة، اللہ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اسے راضی کر دے۔ مستدرک حاکم میں ہے اور شیخ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، اسے امام حاکم نے صحیح کہا اور اس کی موافقت امام ذہبی نے کی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، اے قائم رہنے والی ذات،
برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ استغاثہ جو ہے مدد کا طلب کرنا ہے۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے ہی معاملات کی اصلاح کر دے، درست کر دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر ایک آنکھ جھپکنے کے برابر۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ اور آپ نے غور کیا تمام دعاؤں میں کسی نبی کا واسطہ نہیں، کسی ولی کا واسطہ نہیں، کسی کے صدقے نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے خطاب ہے، اللہ سے مانگا گیا۔ تو یہ تمام دعائیں توحید پر مبنی ہیں، ایک اللہ سے مانگنا، اللہ کے ناموں کے ساتھ، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، واسطہ ہے تو اللہ کی رحمت کا ہے۔ تو یہ بھی بڑی جامع دعا ہے، یہ بھی صبح شام کے اذکار میں ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک اور روایت ہے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبینا محمد وملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہمیں صبح کی اسلام کی فطرت پر اور کلمہ اخلاص پر، لا الہ الا اللہ پر، اور اپنے نبی ودین نبینا، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، مسلمان ہو کر، اور وہ جو ہے کان حنیفا، موحد تھے ابراہیم علیہ السلام، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ بھی صبح شام کے اذکار میں پڑھا جائے، شام کو امسینا علی فطرۃ الاسلام، اور صبح کے اذکار میں اصبحنا علی فطرۃ الاسلام۔ ایک اور دعا ہے یا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، منزہ ہے ہر عیب سے، و بحمدہ، اپنی تعریف کے ساتھ، 100 دفعہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور من قالہ 100 مرہ، جس نے 100 دفعہ پڑھا، حین یصبح و حین یمسی، صبح کے وقت اور شام کو، لم یأتی احد یوم القیامۃ بافضل مما جاء بہ الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ، قیامت والے دن یہ جو عمل ہے اس سے افضل عمل کوئی لے کے نہیں آئے گا، الا کہ کس نے یہی عمل کیا یا اس سے زیادہ دفعہ کہا۔ اور دوسرا اس کا نتیجہ یا ثمرہ یہ ہے، لمن قال حطت خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ کتنی منٹ لگتے ہیں؟ 2 یا 3 منٹ۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنا صبح شام، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بھی عظیم ذکر ہے، اور یہ میرا خیال آپ سب کو یاد ہو گیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ صبح شام۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دیکھیں اس میں بھی توحید ہے، کلمہ توحید ہے۔ 100 مرہ، 100 دفعہ جو اس کو پڑھے گا صبح کے وقت، صحیح بخاری اور مسلم میں، کانت لہ عدل 10 رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جائیں، محیت عنہ 100 سیئہ، 100 گناہ مٹا دیے جائیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، سارا دن وہ حفاظت میں رہے گا رب کی شیطان کے شر سے، حتیٰ کہ شام ہو جائے۔ صبح جس نے کہے یہ جملے 100 دفعہ، شام تک وہ حفاظت میں رہے گا، اور جنات بھی اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ شیطان ہی کی نسل سے جنات ہیں۔ جس کو جنات کا مسئلہ ہے یا ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں ایسی چیزیں موجود ہیں اور وہ نقصان دیتی ہیں، تو اسے اس پہ پابندی کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بخاری مسلم میں ہے۔
استغفراللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اس کی طرف 100 دفعہ ایک دن میں۔ بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کثرت سے جو ہے استغفار کہا کرتے، ایک روایت میں 70 دفعہ سے زیادہ، ایک روایت میں ہے کہ 100 دفعہ زیادہ استغفار کرتے، اور استغفار کرنے سے رزق کے اندر اللہ برکت دیتے ہیں، اولاد کے اندر برکت دیتے ہیں، پریشانی غم اور ہم دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت کا بندہ مستحق ٹھہرتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ پھر عذاب نہیں آتا، اگر کوئی امتحان آئے بھی وہ بھی انسان کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ صبح کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں علم نافع کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور عمل جو قبول ہو جائے اس عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو دیکھیں علم نافع، رزق پاکیزہ رزق، حلال رزق، اور عمل ایسا کہ جو قبول اللہ کر لے، چاہے وہ صدقہ ہے، نماز ہے، کوئی نیک عمل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، پاک ہے وہ اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور ورضا نفسہ ہی، اللہ کی رضا جو ہے اس کے برابر، وزنۃ عرشہ، اللہ کے عرش جو سب سے بڑی مخلوق ہے اس کے وزن کے برابر، ومداد کلماتی، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات جو مکمل نہیں کیے جا سکتے، اگر 7 سمندر اور 7 پورے درخت جو ہیں جتنے بھی زمین میں ہیں وہ کلمے بن جائیں تو اللہ کی کلمات کو نہیں لکھ سکتے، تو وہ تمام کلمات کے برابر سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکیزگی اور اس کی تعریف کے ساتھ۔ یہ 3 دفعہ کہنا جو ہے 3 مرات۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ ایک امہات المومنین میں سے بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی اشراق تک، تو آپ نے انہیں کہا کہ یہ کلمات جو ہیں میں نے کہے ہیں، اور تمہارا اتنا لمبا بیٹھنا جو ہے اس سے زیادہ اس کا اجر۔ دیکھیں کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو مختصر ہوتے ہیں اور بڑے جامع ہوتے ہیں۔ اب یہ کلمات دیکھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، کتنی مخلوق ہے اللہ کی، جتنی مخلوق ہے اتنی تعداد میں ہے اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، تیری مخلوق کے برابر، ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور تیری کلمات کی روشنائی سیاہی کے برابر۔ 3 دفعہ صبح یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے کلمات جو مکمل ہیں ہر اس شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ یہ بندہ اگر سفر میں پڑھ لے، کہیں سفر پہ جائے، یہ کلمات کہہ لے تو وہاں پہ کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ آپ جاتے ہیں صحرا میں، کوئی پکنک پہ، کسی پارک میں، کسی دوسرے شہر میں، جا کر یہ دعا پڑھ لیں، پھر صبح و شام یہ دعا پڑھ لیں 3 دفعہ، کوئی بچھو، سانپ، زہریلی چیز انسان کو نہیں کاٹتی، کیونکہ اللہ کی پناہ میں ہے بندہ۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت۔ کوئی بھی بندہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا یہ جو حدیث سے ثابت ہے یہ کرتا ہے تو اس نے سنت کو نافذ کر دیا، اپنی سنت پہ عمل کر لیا، اور یہ اذکار جو ہیں ان پہ پابندی کرنی چاہیے صبح اور شام، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسے اجر مل سکے۔ اذکار کہنے کے لیے ایک تو اخلاص ہے، دوسرا یقین کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جو ہے بندہ یہ کہے، اور ان معانی پہ غور بھی کرے تاکہ بندے کے اخلاق اور اس کے سلوک میں، اس کے بیہیو کے اندر فرق آئے اور یہ تربیت کر سکیں یہ دعائیں انسان کی۔ اب آتے ہیں ملاقات کے وقت جو سنت ہے ان کا کیا خیال کیا جائے۔ پہلا ہے جب بھی آپ کسی سے ملے تو کیا کہیں، بتائیں ذرا، کسی سے ملاقات ہو تو کیا کہیں؟ سب سے پہلے
सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया अय्युल इस्लामी खैर, कौन सा इस्लाम अच्छा है? क़ाल तुतइमुत ताआम, खाना खिलाएं, व तक़रउस सलाम, और सलाम को पढ़ें यानी कहें, अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ, जिनको जानते हो या नहीं जानते। क्या हम इस पे अमल करते हैं? हमारा अमल जो है इल्ला मा रहिम रब्बी ये है कि खाना कोई खा रहे हैं, कोई स्पेशल चीज़, कोई मेहमान आ गया, दरवाज़ा नॉक हुआ ना तो जल्दी से उसको चारपाई के नीचे छुपा दी और वो आ गया मेहमान, हाँ जी क्या हाल है, खैरियत है, उसे रुखसत कर दिया। सलाम जो है गुजरते रहते लोग, जो जानने वाला है उसको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जो नहीं जानता उसको पूछते ही कोई। तो हदीस क्या है? अला मन अरफ़ता व मन लम तारिफ, मुसलमान के एक दूसरे पे हकूक़ है। कोई भी मुसलमान गुजरता है, आप जाने या ना जाने, ये इबादत है, उसे सलाम कहें। और खाना खिलाना इस्लाम का कहा गया हिस्सा, यानी इसमें अजर है, बरकत पड़ती है। खाना खिलाना भी इबादत है अगर हम इसे समझें। और आपने अबू हुरैरा को ये वसीयत की, ला याकुल ताआमुका इल्ला तक़ी, तुम्हारा खाना जो है मुत्तकी खाए, वला तुसाहिब इल्ला मोमिना, तुम्हारा दोस्त मोमिन होना चाहिए। अब हमारी दावतों में, वलीमों के अंदर क्या होता है जनाब, बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े लोग, ताजर और ये वो, और जो मिस्कीन और नेक लोग, गरीब लोग, इमाम मस्जिद, खादिम, तालिब इल्म कुरान के, ये वो नेक लोगों को दावत ही नहीं दी जाती। हालांकि सबसे पहले उनकी दुआओं की ज़रूरत है, उनको बुलाएं। और हम जो है अब सिर्फ पैसे और स्टेटस को देखते हैं। तो दावतों में नेक लोगों को बुलाया जाए, उनकी की जाए दावत, उससे घर में भी बरकत पड़ती है और उनकी दुआएं भी लगती हैं, और ये इबादत है। दखल रजुलन अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, फरद्द अलैहि, आपने जवाब दिया, सुम्मा जलस, फिर वो बैठ गया। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा, आपने कहा 10। फिर एक और आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने उसका जवाब दिया, वो बैठ गया और आपने फरमाया 20। फिर एक और आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपने उसका जवाब दिया, वो बैठ गया, आपने फरमाया 30। ये अबू दाऊद और तिरमिज़ी में, अबू दाऊद के अंदर है और इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन कहा है, यानी तिरमिज़ी में भी है। तो इस हदीस में यानी नेकी जो है सलाम, ये भी जायज़ है अस्सलामु अलैकुम, लेकिन कामिल ज़्यादा नेकी किस में है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जवाब में भी हमें वैसे ही देना चाहिए जवाब, जो अस्सलामु अलैकुम कहे तो हाँ, अगर हम कह दें कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, हमने उस पर एहसान किया ज़्यादा देकर जवाब उसे, व बरकातुहू कह दिया तो और एहसान कर दिया उसने, और यानी नेकी ज़्यादा कमा ली, और उसके हिस्से में सिर्फ 10 नहीं। तो नेकियों में मुकाबला करना चाहिए। अगर हम कहें कि जो ये सलाम कहेगा उसे 10 रियाल मिलेंगे और जो रहमतुल्लाह कहेगा 20 मिलेंगे, तो मेरा ख्याल कोई भी अस्सलामु अलैकुम नहीं कहेगा, वो रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी कहेगा, क्योंकि पैसों का मामला है। हमें पैसों से तो मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, ये नज़र आते हैं। इंसान जो है ना, वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ये हमें मुखातिब करके अल्लाह ताला ने कहा। तो इंसान की फितरत में है, जो उसको नज़र आता है उस पर जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता और वो निकलता है उसकी तरफ। तो ये नेकियाँ जो हैं इन 10 रियालों से कहीं ज़्यादा है, ये ख़त्म हो जाएंगी, और ये नेकियाँ, इनका अजर सवाब कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इंसान देखें कितना अजर ज़ाया कर देता है, दिन में कितने लोग मिलते हैं, कितने लोगों के पास जाता है, घर में आते वक्त सलाम, घर से निकलते वक्त सलाम, और मस्जिद में आते वक्त सलाम, मस्जिद से जाते वक्त सलाम, मुलाकात के वक्त सलाम, मुलाकात करके वापस जाते वक्त फिर सलाम। तो कितनी नेकियां बंदा एक दिन में कमा सकता है। और 30 नेकियां आप जमा करें, और एक नेकी अल्लाह ताला 10 के बराबर है, और 10 को भी 700 गुना तक अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। तो ये 30 नेकियां 300 नेकियां होंगी एक दफ़ा सलाम कहने से।
تو بندے کو عادت ڈالنی چاہیے سلام کہنے کی، اور حتیٰ کہ برکت بھی ہمیں حاصل ہو، اللہ کی رحمت بھی حاصل ہو۔ اور سنت یہ بھی ہے کہ جو بندہ سلام جو ہے کہہ کے آتا ہے تو سلام کہہ کے جائے، جیسے اذا انتہى احدكم الى المجلس فليسلم، جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاذا اراد ان يفارق، اگر وہ چھوڑ کے جانا چاہے، فليسلم، پھر سلام کہے۔ فليست الاولى باحق من الاخرہ، پہلے سلام کہنا زیادہ حقدار نہیں ہے دوسرے سے، جیسے پہلے جو حیثیت ہے سلام کی وہی حیثیت جاتے وقت بھی سلام کی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی ہے۔ دوسری سنت ملاقات کے وقت ہے ابتسامہ، مسکراہٹ، تبسم، مسکراتے چہرے سے ملنا۔ اندازہ کریں کہ یہ عام ہے، روٹین کی باتیں، لیکن یہ زندگی گزارنے کے وہ شاندار اصول ہیں کہ جو انسان کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ جانے۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ اپنے بھائی کو حشاش بشاش مسکراتے اسمائلنگ فیس کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ ملو۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ ہم اگر مسلمان اس کو اپنا لیں تو کہاں ترقی کر سکتے ہیں؟ اس چھوٹی سی سنت کو ایک غیر مسلم اپنا کر کتنی ترقی کرتا ہے، اندازہ کریں۔ آپ کو ایک واقعہ میں بتاتا ہوں لاہور کا۔ ایک کرسچن تھا نوجوان جو شاید کسی چھوٹے شہر میں رہتا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ والدین، آپ کو پتہ پاکستان میں کرسچینٹی زیادہ کرسچن لوگ صفائی کا کام کرتے ہیں، بلدیہ کے اندر ہیں، صفائی وغیرہ کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں۔ حالانکہ عیب نہیں ہے کسی کام میں کہ مسلمان بھی کر سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہر دنیا کے اندر، حالانکہ یورپ کے اندر جو ہے سب سے زیادہ تنخواہیں ان لوگوں کی ہیں جو بلدیہ میں کام کرنے والے ہیں، یہ کوڑا اٹھانا یہ وہ، اور وہ خود کرتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص قوم رکھی ہوئی ہے، خود وہ کرتے ہیں، اور سفارشیں لگا کے جو ہے وہ نوکری حاصل کرتے ہیں کہ زیادہ ان کو تنخواہ ملے، اس کی سیلری۔ تو خیر یہ صفائی کرنا میرے خیال میں جو ایک صفائی کرنے والا اس سے اچھا ہے جو ایک پلیئر ہے، کھیلنے والا ہے، پوری قوم کا وقت بھی برباد کرتا ہے، اس کو لاکھوں دیے جاتے ہیں۔ اس نے کیا خدمت کی قوم کی؟ اس نے جھاڑو لگا کے ملک کو صاف تو کیا ہے، ہماری سڑک تو صاف کی ہے، لیکن اس بندے نے کیا کیا جو بیٹ گھماتا رہا اور لاکھوں روپے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں کہ اس نے بڑا نام روشن کیا ہے بلے گھما کر اور کھیل کے، اور جو صحیح حقیقت میں خدمت کرنے والے ہیں ان کی تنخواہیں نہیں۔ تو وہ جو کرسچن ایک نوجوان تھا، اس نے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ لاہور آ کے اس نے مختلف کام کیے۔ تو وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا لاہور کی کسی چوک میں، تو کسی نے اسے ایک نصیحت کی، اسے کہا بیٹا، ظاہر ہے بندہ جب تنگ آتا ہے نا، کاروباری حالات خراب ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا اخلاق اچھا نہیں رہتا، تو اس نے کہا کہ بیٹا تم کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مسکرانا سیکھو۔ مسکرانا ایک فن ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کیسے؟ شیشے کے سامنے مسکرایا کرو، ٹیلی فون پہ بات کرو مسکرا کے، کوئی ملے تو مسکراؤ، اس کی ٹریننگ کرو، گھر تربیت کرو کہ کسی بھی حالت میں مسکرا کے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے دل میں بات بیٹھی تو میں نے جو ہے وہ اپنے دل میں اس پہ عمل کرنے کا پروگرام بنایا، روز شیشے کے سامنے مسکراتا، پھر میں عملی طور پہ ایسے ہی کھڑے ہو کے مسکرا کے بات کرتا، فون اٹھا لینا تو پہلے چہرے پہ مسکراہٹ، حالانکہ نظر نہیں آتا لیکن اس کا طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، گفتگو پہ آپ کی پہ اثر پڑتا ہے، تو مسکرانا، اور پھر میں نے بات کر لی۔ تو میں نے روٹین بنا لی، صبح کہتا ہے کہ میں باغ میں پارک میں سیر پہ جایا کرتا اور مسکراتا تھا، وہاں پہ جو بھی مجھے ملتا سلام کا اسے کہتا ہے، ہیلو کرتا اور سب مسکراتا۔ تو ان میں ایک انگریز بھی ہوتا، اس کو بھی ہیلو ہیلو کرتا اور میں مسکرا کے چلا جاتا۔ تو میں نے اس وقت اپلائی کیا امریکہ کے ویزے کے لیے، تو اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا کام بہتر ہو گیا، مسکرانے سے اچھا ہوا، تو میں نے اپلائی کیا، تو وہاں
جب میں پہنچا جہاں پاسپورٹ دینا تھا، انٹرویو ہونا تھا، تو آگے کھڑکی پہ وہی انگریز جو سیر کے دوران مجھے ملتا تھا اور میں روز اسے ہائے اور مسکرا کے ہاتھ ہلاتا تھا، تو ظاہر ایک شناسائی ہو جاتی، مسکراتے چہرے سے آپ ملتے ہیں، تو اس نے جو ہے بڑی آسانی کی اور میرا ویزا جو بڑی مشکل سے لگتا ہے آسانی سے لگ گیا۔ کہتا ہے میں امریکہ میں چلا گیا، وہاں پہ یہ خود وہ اپنا واقعہ سنا رہا ہے پاکستان کے ایک صحافی کو، اور وہاں پہ اس نے کارگو کسی کمپنی میں کام کیا اور اپنے وہی اچھے اخلاق اور اپنے مسکراتے چہرے کے ساتھ ترقی کرتا گیا، کام میں محنت کی، اس نے اپنی کمپنی بنا لی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میری اپنی کمپنی ہے جس میں صرف یہ موٹر سائیکل یا گاڑیوں میں نہیں سپلائی ہوتی کارگو، بلکہ جہاز ہے اس کمپنی میں، اور یہ جس بلڈنگ کے اوپر یہ آفس ہے 7ویں فلور پہ یا 8ویں پہ، یہ بلڈنگ بھی اسی کمپنی کی، اتنی ترقی۔ اور وہ کہتا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ مسکراہٹ، یہ ایک چھوٹی سی سنت جس کو ہم نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی۔ تو نبی علیہ السلام کی چھوٹی سی سنت، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہ اچھا اخلاق جو ہے، مسکراتے چہرے سے ملنا، اس بندے نے دنیا کے اندر کتنی ترقی کی ہے، اور ہمارا تو مطمع نظر دنیا نہیں ہے، آخرت کہ اللہ ہمیں اجر دے گا، اور یہ سنت ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ بہت سے معاملات ہم اپنے اخلاق اور بیہیویئر کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں، تو یہ مسکرانا سیکھیں، آپ کی زندگی میں مسکراہٹیں آ جائیں گی، آپ کی زندگی جو ہے خوشیوں سے بھر جائے گی، چاہے آپ کی ازدواجی زندگی ہو، بیوی سے بات کرنا ہے، بچوں سے کرنا ہے، والدین سے کرنی ہے، بیٹوں اور بیٹیوں سے بات کرنی ہے، دوستوں سے کرنی ہے، اپنے ذمہ دار جو مدیر ہیں ان سے بات کرنی ہے۔ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، بہت سی چیزوں پہ تنگ ہوتا ہے، لیکن کنٹرول کرنا اپنے آپ، اور بات مسکرا کے کرنا۔ تو دیکھیں آپ دیکھیں گے اس کی کامیابی، اور میں نے آپ کے سامنے ایک کرسچن کا واقعہ سنایا ہے آپ کہ جس نے صرف وہ کہتا ہے کہ میری کامیابی کا راز صرف یہ مسکراہٹ، اس کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرنا، اور یہ بہت بڑی پونجی ہے کامیابی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہونی چاہیے ایک مسلمان، یہ نہیں کہ چہرہ تو مسکراتا ہو لیکن چھری پھیرے وہ بندہ، دغا بھی کرے، فریب بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایمانداری بھی ہونی چاہیے۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ اگر کہے گا تو لوگ اس کو منافق کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا میٹھی چھری ہے، بات تو میٹھے کرتا ہے لیکن اندر سے چھری ہے۔ تو ہمیں اپنے کردار میں بھی یہ چیزیں لانی ہیں کہ اگر آپ زبان سے میٹھے ہیں تو دل سے بھی آپ میٹھے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کے لیے نیگیٹو نہیں سوچتے، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ اور نیت نہیں بلکہ بھلا سوچتے۔ تیسری سنت ہے ملاقات کے وقت المصافحہ، ہاتھ ملانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان، دو مسلمان جب ملتے ہیں فیتصافحان، ایسے ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے سے، الا غفر لہما قیل قبل ان یتفرقا، الا غفر لہما، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپس میں الگ ہونے سے پہلے جب مصافحہ کرتے ہیں، یعنی سلام کے ساتھ یہ مصافحہ، اس کا اجر اور زیادہ ہے، اس میں معافی ہے۔ ہم بہت دفعہ جو ہے وہ صرف سلام ہی کہہ دیتے ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، تو ہاتھ ملانے کا یہ فائدہ ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہاتھ ملائیں گے نا وہ 3 انگلیوں سے، پورا ہاتھ ہی نہیں ملاتے، خاص کر جو بڑے لوگ، سیاستدان، عمرا، یہ تکبر کی علامت لوگ سمجھتے ہیں، پورا ہاتھ ملائیں۔ ہاں آپ کے ہاتھ میلے ہیں کسی وجہ سے تو آپ نے جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن آپ صاف ہیں، آگے والا صاف ہے تو گویا آپ نے عزت نہیں دی اسے، وہ بھی محسوس کرتا ہے اس چیز کو۔ تو مصافحہ دونوں ہاتھوں کو ملانا ہے، انگلیوں کو نہیں، ہاتھوں کو ملانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سلام کرتے وقت، ہاتھ ملاتے وقت 2 ہاتھوں سے ملانا چاہیے یا 1 ہاتھ سے؟ سنت جو ہے وہ 1 ہاتھ سے، یہ 2 ہاتھ سے ایسے جھک کے، جیسے اکثر ہم نے دیکھا جناب حضرت کیا حال ہے، ایسے ملانا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی یہ ادب ہے، ہم اسے کہتے ہیں اس بندے کو کہ بھی ادب کیا اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی ادب جانتا ہے؟ آپ نے تو نہیں بتایا کہ 3 ہاتھ،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی نے سلام دیا، آپ نے اس کا ہاتھ 2 ہاتھوں کے درمیان رکھا. تو یہ تو پیار محبت میں بندہ کوئی آئے کسی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن عام جو مصافحہ ہے وہ 2 ہاتھوں سے ہی ہے. 3 ہاتھوں سے جو ہے کوئی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ عادات میں سے ہے، حرج نہیں، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے سلام کیا جائے اور جھکا بھی نہ جائے اس کے سامنے، سیدھے کھڑے ہو کے سلام کیا جائے اور ایک ہاتھ ملایا جائے پورا. اس میں ادب جو ہے اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، آپ نے نہیں بتایا. سوال یہ ہے کہ وہ کہتے تھے حرج کیا، تصافح کا معنی ملانا ہے. لغت کے اندر جو ہے نا یہ فعل متقابلہ یعنی تقابل کے معنی میں آتے ایک دوسرے سے ملنا دو کو، یا تصافحان، تصافح ایک ہتھیلی کا دوسری ہتھیلی سے ملنا، جیسے معانقہ ہے. معانقہ اور مصافحہ یہ ایک ہی ہے، مقابلہ ایک دوسرے کو اس طرح ملنا. اب معانقہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم سامنے سے ملتے ہیں، پیچھے سے تو نہیں نہ ملتے کہ ملتے ہیں. اگر کوئی ملے گا تو تھپڑ نہیں لگا دے گا یہ کیا کر رہے ہیں، سامنے سے ملو. معانقہ سامنے سے ہے تو مصافحہ بھی وہی لفظ ہے عربی کا، تو مصافحہ بھی سامنے سے ہے. اسی طرح ہاتھ ملانا بھی سامنے سے ہے. تو یہ سنت ہے ہاتھ ملانا، 2 ہاتھ ملانا، اور اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ مستحب ہے ملاقات کے وقت. تو اس پہ کوشش کی جائے کہ اس کو بندہ ضرور اپنائے، سلام کہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو. تو 3 سنتوں پہ عمل کیا، سلام کیا، مصافحہ کیا، چہرے پہ مسکراہٹ، 3 سنتوں پہ عمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہہ دیجیے میرے بندوں کو کہ وہ بات کریں اچھی. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان ان میں دوریاں ڈال دیتا ہے. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 53. تو جب یہ سلام بندہ لیتا ہے چہرہ مسکراتے ہوئے اور پھر ہاتھ ملاتا ہے تو پھر قدورتیں اور اوپر جو کہہ لیں کہ دلوں کے اندر کینہ بغض ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے. آپ کسی کو کوئی اچھی صلاح دے دیتے ہیں، مشورہ دے دیتے ہیں، بھلی بات کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے پیسے نہیں خرچ کیے، اچھی بات کی ہے وہ بھی صدقہ ہے. یہ بخاری مسلم میں ہے. تو کلمہ طیبہ سے مراد ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، سلام کو کہتے ہیں یہ بھی ہے، اور حق کے ساتھ تعریف کرنی ثنا یہ بھی ہے، اور مکارم الاخلاق یہ بھی ہے، اور محاسن آداب و افعال وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. آپ اچھے اخلاق سے کسی کو پیش آتے ہیں، کسی کے حق کے ساتھ تعریف کرتے ہیں، کسی کو دعا دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں کلمہ طیبہ ہے. اور کلمہ طیبہ جو ہے انسان میں جادو کی طرح اثر کرتا ہے. انسان کا نفس جو ہے راحت اسے ملتی ہے، اطمینان دل میں آ جاتا ہے. اور کلمہ طیبہ جو ہے یہ بندے کے ما فی قلب جو ہے اس کی دلیل بھی ہے کہ اس کے دل کے اندر نور ہے اور ہدایت ہے. انسان معادن ہے، اچھی بات اسی سے نکلتی جس کے اندر اچھائی ہے، اور نیگیٹو وہی سوچتا ہے جس کے اندر برائی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیں تو شروع ہو جاتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. کسی نے اپنی ماں کو عمرے پہ بلا لیا، پتہ نہیں کون سی عورت کو بلا لیا عمرے پہ، کس کو وزٹ میں لے آئے ہیں اور باتیں شروع کر دی. بھئی آپ کو کوئی دا ما یریبک الی ما لا یریبک، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حسن اسلام بندے کا اچھا یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے جو اس کے متعلق نہیں ہے. کس نے بلایا ہے، کیسے بلایا، اگر اس نے نہیں بتایا تو اس کا یہ ذاتی معاملہ ہے. اور یہ ملک ہے سعودی عربیہ، پاکستان نہیں ہے. یہاں محرم کے بغیر بھی کوئی آ سکتا، اور ویسے بھی یہاں چیکنگ ہوتی ہے، اور کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ کسی غیر محرم کو اپنے ساتھ رکھ سکے یا کہیں گھوم پھر سکے، کسی کی جرت نہیں ہوتی. تو یہاں ایک امن ہے. تو ہمیں اپنے ماحول کو اچھا کرنا ہے، نیگیٹو کو نہ سوچیں، اچھائی کو سوچیں. کسی کے متعلق برائی ہو تو اس کو مٹی ڈالیں، اس کے اوپر مٹی ڈالیں. تو ہمیں ایم پی کرنا ہے، یعنی مٹی ڈالنی ہے.
کیونکہ جو ہے مٹی ڈالنے سے، ستر کرنے سے، پردہ ڈالنے سے اگر حقیقت کے اندر بھی کسی میں عیب ہے تو پردہ ڈالیں۔ مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کسی سے ملوں، کسی کے ساتھ سفر پہ جاؤں، ٹیکسی وغیرہ پہ، کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ یا کسی اور نشست کے اندر، تو یہی ملتی کہ فلاں نے یہ کر دیا، تو فلاں ایسا ہے، تو فلاں ایسا ہے۔ تو خدا رہا یہ ختم کریں اپنی مجلسوں سے، فلاں کی بات اپنی بات کیا کریں، یا دوسرے کی بات خیر کی بات کیا کریں، اور اچھائی بیان کیا کریں، کسی کی برائی نہ بیان کیا کریں، کیونکہ وہ غیبت میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں تک میرا خیال رکتے ہیں ہم کلمہ طیبہ تک۔ آگے جو سنتیں ہیں کھانے کے آداب اور سنتیں، یہاں سے پھر ہم شروع کریں گے اگلے درس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، دنیا آخرت ہماری آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی کامیابی و کامرانی سے گزارنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق ہمارے لیل و نہار، شب و روز گزریں، اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ شہادہ نصیب فرمائے، اور اخروی زندگی میں بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔